گاؤں کا چودھری جمیل خان کتوں کو سخت ناپسند کرتے تھے، مگر پھر اچانک ان کی سوچ تبدیل ہو گئی۔ انہیں کتے اچھے لگنے لگے۔ چودھری کے کہنے سے ان کے منشی نے اخبارات میں اچھی نسل کے ایک کتے کی ضرورت کا اشتہار دے دیا۔ جمیل خان کو ایسا کتا درکار تھا جو ہر وقت ان کے ساتھ رہے، ان کے اشاروں کو سمجھے۔ آخر جمیل خان کو اپنے مطلب کا کتا مل ہی گیا۔ کتے کے ساتھ اس کو سدھارنے والا بھی آیا۔ کتے کی اس طرح تربیت کی جیسے کہ جمیل خان چاہتا تھا۔ پھر وہ کتا ہر وقت جمیل خان کے ساتھ رہنے لگا۔ وہ واقعی ایک اعلیٰ نسل کا کتا تھا جو جمیل خان کے اشاروں پر چلتا تھا، یہاں تک کہ وہ جمیل خان کے کمرے میں سوتا بھی تھا۔ اس کی دیکھ بھال اور حفاظت کے لیے 2 نوکر مقرر تھے۔ کتا اتنا مزے میں تھا کہ بعض لوگ اس کی قسمت پر رشک کرتے ہوئے اپنی اور اس کی قسمت کا موازنہ کرتے تھے۔ جمیل خان اور کتے کی قربت کا کیا راز تھا، کسی کو بھی معلوم نہ تھا اور نہ کبھی جمیل خان نے کسی کو بتایا تھا، مگر ایک دن جانے والے کسی ترنگ میں تھا کہ اس راز سے پردہ اٹھا لیا۔ وہ اپنے خاص مصاحب نواز سے کہہ رہا تھا، موت کا فرشتہ ہر جگہ آ جاتا ہے، لوگوں کو اس خوبصورت دنیا سے محروم کر کے قبر کے اندھیروں میں دھکیل دیتا ہے، مگر پھر مجھے ایک مذہبی آدمی سے پتہ چلا ہے کہ جہاں کتے ہوتے ہیں وہاں فرشتے نہیں آتے۔ اس لیے میں اس کتے کو ہر وقت اپنے ساتھ رکھتا ہوں تاکہ موت کا فرشتہ میرے قریب نہ آئے۔ نواز اپنے کتے کی عقل مندی پر اشک اٹھا۔ اسے فخر تھا کہ وہ جمیل خان جیسے ہوشیار آدمی کا خاص مصاحب ہے، مگر جلد اس کی خوش فہمی دور ہو گئی۔ ایک رات جمیل خان کو دل کا دورہ پڑا اور وہ انتقال کر گیا، حالانکہ اس کا کتا اس کے پاس تھا، مگر موت کا فرشتہ پھر بھی آ گیا۔ نواز نے جمیل خان کا راز فاش نہیں کیا، مگر مولوی صاحب سے اس بارے میں دریافت کیا تو وہ بولے، جہاں کتے ہوتے ہیں وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے اور موت کا فرشتہ نواز کے منہ سے نکلا۔ مولوی صاحب نے نواز کی طرف غور سے دیکھا اور بولا، ارے بیوقوف، وہ کتوں کی پرواہ نہیں کرتے، ہر جگہ ہر وقت پہنچ سکتے ہیں۔ نواز سمجھا جانے والے انداز میں سر ہلانے لگا اور یہ بھی سمجھ گیا تھا کہ اس وقت اس کا عقل پہلے درجے کا احمق تھا، ورنہ موت کو ٹالنا اور زندگی کو بڑھانے کے لیے نیک کام کرتا، صدقہ خیرات کرتا۔ بیوقوف نے موت کے فرشتے سے مقابلے کے لیے کتے کا سہارا لیا۔